السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تو آج ہم لوگ کریں گے جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں بات۔ کیا جوائنٹ فیملی سسٹم اچھا ہوتا ہے؟ اس میں رہنے میں فائدہ ہے یا اکیلے رہنے میں، سپریٹ رہنے میں؟ تو فائدے نقصان کی تو بات انسان بعد میں سوچتا ہے، لیکن زندگی پرسکون ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہر عورت کے لیے ہر گھر میں پرسکون ماحول ہونا چاہیے، چاہے وہ فیملی سسٹم ہو یا پھر جوائنٹ فیملی سسٹم ہو یا پھر سپریٹ ہو۔ تو میرا تو خیال ہے کہ سیپریٹ والا سسٹم ٹھیک ہے، بچوں کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ کم از کم اگر الگ گھر نہ ہو، علیحدہ گھر نہ انسان افورڈ کر سکتا ہو، میاں کو چاہیے تو پھر گھر میں ایسا پورشن علیحدہ ہونا چاہیے عورت کے لیے جس میں وہ خود کو پرسکون محسوس کرے، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارے اور اپنے گھر میں پرسکون طریقے سے رہے، جیسے اس کا دل کرے، جیسے اس کی مرضی ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن جس طبقے میں ہم لوگ رہتے ہیں نا، کہہ لیں مڈل کلاس فیملی، میرا بھی تعلق مڈل کلاس فیملی سے ہی ہے، تو ہمارے گھروں کا ماحول بھی ایسا ہی ہے، بس تو کسی کو کیا کہنا۔ تو میں تو یہی بات کروں گی کہ سیپریٹ والا سسٹم ٹھیک ہے ہر عورت کے لیے، اس سے اپنا بوجھ اٹھانے میں بھی آسانی ہے۔ ہاں، اگر کسی بہن بھائی کے پاس زیادہ ہو، اللہ نے اس کو زیادہ دیا ہے، تو اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرے، ضرور کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں باندھ کر رکھا جائے، تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے عورتوں کو۔ ظاہر ہے ہر کسی کا دل کرتا ہے میرا علیحدہ گھر ہو، اپنا ہو، میری مرضی ہو، میرے بہن بھائی، میں اپنے بہن بھائیوں کو بلاؤں، ان کے لیے سارا کچھ کروں، لیکن جتنا مرضی جوائنٹ فیملی سسٹم میں جتنا بھی کر لے، لیکن پھر بھی وہ بات نہیں ہوتی۔ تو آپ بھی مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کون سا جوائنٹ فیملی سسٹم ٹھیک ہے یا پھر سیپریٹ۔ فائدہ تو ہے، آج کل بھی لگا لیں کہ اتنی مہنگائی ہو گئی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے میں، لیکن صرف فائدے نقصان کی بات نہیں ہے، اپنے بچوں کی تربیت کی، اپنی بیوی کے پرسکون زندگی کی بھی زیادہ ضرورت ہے۔ جب آپ کی گھر میں پرسکون ہوگا، بیوی ٹینشن سے دور ہوگی، پرورش ہوگی، تو پھر ہی آپ کے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے گی، اور بچوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے ہمارا گھر ہے، اپنے ماں باپ کی نظروں کے سامنے رہیں۔ صرف بیوی کو اپنے شوہر اور اپنے بچوں کا اور شوہر کا ہی کام اس کے لیے کافی ہوتا ہے، نہ کہ وہ پورے خاندان کا کام کرے، اس کو دیکھے، کپڑے دھونا، گھروں میں کتنے سارے کام ہوتے ہیں، لیکن جیسا کہ ہمارے گھروں کا ماحول ہے، تو ایسے گھروں میں تو کوئی ہیلپر یا کوئی ملازمہ بھی نہیں افورڈ کر سکتے، افورڈ کر بھی لے تو پھر کچھ کا اعتراض ہوتا ہے کہ وہ رکھنی ہے، کچھ کا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ پھر رکھ نہیں پاتے، سارے کام عورتوں کو ہی کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے عورتوں کا علیحدہ ہی گھر ہو، علیحدہ ان کے اپنے بچے، اپنے شوہر، ان کے جتنے کام ہوتے ہیں وہ عورت کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ عورتوں پر اتنا وزن
مطلب نہیں ڈالنا چاہیے. اس سے اس کی نفسیات پر بھی فرق پڑتا ہے, اس کے موڈ پر بھی. لیکن یہ سب مطلب کہہ لیں کہ عورت کو مطلب اتنی اسپیس دینی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے اٹھے, اپنی مرضی سے اپنا گھر کو دیکھے, اپنے بچوں کو, اپنے شوہر کو. اس کی مرضی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے زندگی میں. جس طرح کے ہمارے گھروں کے ماحول ہیں نا, اس طرح کے مطلب جب ان عورتوں کی باری ہوتی ہے جب تک ان کی عمر نکل چکی ہوتی ہے, مطلب عمر کے اس حصے میں جب مطلب بچے جوان ہو چکے ہوتے ہیں, جب تک ان کی شادیوں کا وقت آتا ہے تو پھر ان کی ہوتی ہے مطلب ان کی مانی جاتی ہے یا سنی جاتی ہے گھر میں ان کے فیصلے. مطلب جب ان کی اولاد ہو جاتی ہے پھر ظاہر ماں باپ نہیں کرنے ہوتے ہیں, وہی کرتی ہے. لیکن تب تک سارا زندگی کا مزہ ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے. زندگی کا مزہ انہیں شادی کے بعد 15 یا 20 سالوں کا پہلے جو ہوتے ہیں شادی سے لے کر مطلب 20 سال تک ہے, وہ بار بار نہیں آتے. تو ہر انسان کو چاہیے, بلکہ ہر شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی کے لیے اپنے گھر میں جو علیحدہ پورشن بنائے جائے اس کے لیے علیحدہ گھر کا بندوبست کرے. میرا تو یہی کہنا ہے. باقی ہر کسی کی اپنی مرضی اپنی سوچ ہوتی ہے, لیکن مجھے یہ سسٹم بالکل ناپسند تھا نہ ہے. تو چلیں ٹھیک ہے, پھر بتائیے گا کیا آپ کو کیا پسند ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم پسند ہے یا سیپریٹ رہنا پسند ہے. تو کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا پلیز, اور مجھے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا, فالو بھی کر دیجئے گا. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.